السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے مدینے کے نئے حالات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مدینے میں مختلف عقیدوں والے اور مختلف مذہب والے لوگ آباد تھے۔ یہاں تھوڑی تعداد میں یہودی بھی آباد تھے۔ یہودیوں کے تو کئی زبردست قبیلے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، جو اپنے جدا جدا قلعوں میں رہتے تھے، تجارت اور سود کے کاروبار کی وجہ سے بہت مالدار تھے۔ یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کو کسی قیمت پر پسند نہ کرتے تھے، بلکہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ موقع ملے تو مسلمانوں کی گردن کاٹ دیں۔ یہی حال عیسائیوں کا بھی تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے خود کے گڑے ہوئے فرضی عقیدوں جیسے خدا کے بیٹے کا خیال، تین خداؤں کا خیال وغیرہ کو رد کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم دے رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا جھوٹ اور من غلط باتوں کی حقیقت کھول دی گئی ہے، تو وہ بھی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ مدینے کے حالات کا اندازہ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی بن سلول کے حالات پر بھی نظر ڈال لینا ضروری ہے۔ یہودیوں کے علاوہ مدینے کا مشہور اور اثردار آدمی یہ بھی تھا۔ اوس و خزرج کے قبیلوں پر اس کا پورا رعب رہتا تھا، اور اس کی امید تھی کہ ان طاقتور قبیلوں کی مدد سے مدینے کی سب سے بڑی طاقت وہی بن جائے۔ جب اس نے دیکھا کہ اوس و خزرج مسلمان ہو رہے ہیں، تو خود بھی بدر کی لڑائی کے بعد ظاہری طور پر مسلمانوں سے مل گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے ہیں، تو اس نے چاہا کہ یہودیوں پر بھی اس کا پہلا اثر قائم رہے اور مسلمان ہونے والے قبیلے بھی پہلے ہی کی طرح اس کے مول میں رہیں۔ اس نے یہ رویہ اپنایا کہ مسلمانوں میں بیٹھ کر ان سے اپنی دوستی ظاہر کرتا اور دوسری قوموں کے سامنے ان کے ساتھ اپنے میل کا بخان کرتا۔ یہودی، عیسائی اور منافق، یہ تینوں اب جہاں اسلام اور مسلمانوں کے مخالف اور دشمن بن گئے تھے، اور انہیں سامنے رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی پالیسی اور نیا انداز اختیار کرنا تھا۔ وہی مدینہ میں آنے کے بعد اب نئی بات یہ پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ جنم لے چکی تھی، جس سے نہ صرف یہ کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، بلکہ جسے مضبوط بنانے کے لیے اس کے دشمنوں کا، جو اس کی جڑ کاٹ دینے پر تلے ہوئے تھے، مقابلہ کرنا تھا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔